بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب ذوالجلال کے بابرکت نام سے شروع کرتا ہوں جو دلوں کو بے حد خوب جانتا ہے۔ السلام علیکم ناظرین، حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش اور وفات سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ دنیا فانی ہے، ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے اور ہمیں اپنے اعمال کو درست کرنا چاہیے تاکہ جب ہمارا وقت آئے تو ہم اللہ کے حضور سرخرو ہو سکے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی نصیحتوں پر عمل کرنا ہی انسان کے لیے کامیابی کا راستہ ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کرنے کا ارادہ فرمایا تو اس کا تفصیلی واقعہ کچھ یوں ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارادہ اور فرشتوں کا سوال۔ اللہ تعالیٰ نے جب ارادہ فرمایا کہ زمین پر ایک خلیفہ جانشین پیدا کرے تو اس نے فرشتوں کو اس بارے میں اطلاع دی۔ قرآن میں اس کا ذکر سورہ بقرہ کی آیات نمبر 30 میں آتا ہے۔ اور یاد کرو جب تمہارے رب نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں، انہوں نے کہا کیا تم اس میں ایسے کو پیدا کرے گا جو اس میں فساد کرے گا اور خون بہائے گا، حالانکہ ہم تیرے حمد و ثنا کے ساتھ تسبیح اور تیری پاکی بیان کرتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ فرشتوں نے یہ سوال اس بنیاد پر کیا کہ وہ پہلے مخلوقات جنات کو دیکھ چکے تھے جو زمین میں فساد برپا کر چکے تھے، مگر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ ایسے بات جانتا ہے جو فرشتے نہیں جانتے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق اور علم کی تعلیم۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا اور انہیں خاص و عزت عطا کی۔ اللہ نے آدم علیہ السلام کو تمام اشیاء کے نام سکھا دیے جو فرشتوں کے پاس نہیں تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے سامنے ان چیزوں کے بارے میں سوال کیا جس پر وہ جواب نہ دے سکے۔ تب اللہ نے فرمایا کہ میں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے، اور اللہ نے آدم کو تمام چیزوں کے نام سکھا دیے۔ پھر انہیں فرشتوں کے سامنے پیش کیا اور فرمایا اگر تم سچے ہو تو ان کے نام بتاؤ۔ جب فرشتے جواب نہ دے سکے تو اللہ نے آدم کو حکم دیا کہ وہ ان چیزوں کے نام بتائے۔ اس پر فرشتوں نے تسلیم کیا کہ اللہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے اور جو وہ جانتا ہے وہ کسی اور کو معلوم نہیں۔ فرشتوں کو سجدے کا حکم اور ابلیس کی نافرمانی۔ اللہ تعالیٰ نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اور ان کو علم عطا فرمایا تو فرشتوں کو حکم دیا کہ وہ انہیں سجدہ کرے، اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو سب نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے انکار کیا۔ وہ تکبر کرنے لگا اور کافروں میں سے ہو گیا۔ ابلیس جو جنات میں سے تھا اس نے تکبر کیا اور کہا کہ وہ آدم سے بہتر ہے کیونکہ وہ آگ سے بنا ہے جبکہ آدم مٹی سے بنے ہیں۔ اس نافرمانی کے نتیجے میں اللہ نے اسے جنت سے نکال دیا اور وہ قیامت تک کے لیے انسان کا کلا دشمن بن گیا۔ جنت میں حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا علیہ السلام کا قیام۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا علیہ السلام کو جنت میں رہنے کی اجازت دی اور فرمایا کہ وہ وہاں کسی بھی چیز کو کھا سکتے ہیں مگر ایک خاص درخت کے قریب نہ جائے۔ اور ہم نے کہا اے آدم تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو اور جہاں سے چاہو کھاؤ مگر اس درخت کے قریب نہ جانا ورنہ تم ظالموں میں شمار ہو جاؤ گے۔ شیطان کا وسوسہ اور زمین پر بھیجنا۔ شیطان نے وسوسہ ڈالا اور آدم و حوا کو بہکا کر اس درخت سے کھانے پر مجبور کیا، جس کے نتیجے میں ان کے جسم سے جنتی لباس اتر گئے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے انہیں زمین پر بھیج دیا۔ تب شیطان نے ان دونوں کو وہاں سے بہکا دیا اور انہیں اس نعمت سے نکلوا دیا جس میں وہ تھے، اور ہم نے کہا اب تم نیچے اتر جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن ہو اور تمہارے لیے زمین میں ایک وقت تک ٹہلنا اور فائدہ اٹھانے کی جگہ ہے۔ توبہ اور بخشش۔
جب حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا علیہ السلام کو اپنی غلطی کا احساس ہوا تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی۔ تب آدم نے اپنے رب سے کچھ کلمات سیکھے اور اللہ نے ان کی توبہ قبول کر لی۔ بے شک وہ توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کر لی، مگر ساتھ ہی یہ بھی فرمایا کہ اب انہیں زمین پر رہنا ہوگا، اور جو اللہ کی ہدایت کی پیروی کرے گا وہ کامیاب ہوگا، اور جو انکار کرے گا وہ گمراہ ہوگا۔ یہ واقعہ ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ اللہ نے انسان کو خاص مقصد کے لیے پیدا کیا ہے اور انسان کو علم و شعور دیا ہے جو فرشتوں کو بھی نہیں تھا۔ شیطان ہمیشہ انسان کو بہکانے کی کوشش کرے گا، مگر اللہ کی طرف رجوع کرنے سے نجات ممکن ہے۔